اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ذکر آل بیت اطہار کی اس مقدس و معطر محترم و محتشم محفل میں آنے والے خوش نصیب بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے۔ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے، اور یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، مگر حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا ہے۔ حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا ہے۔ بولیے ذرا، حسین خود نہیں بنتا، کون بناتا ہے؟ آواز سے، حسین خود نہیں بنتا، حسین خود نہیں بنتا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج آپ میں سے اکثر کے لیے، اہل علم کے لیے تو نہیں، آپ میں سے اکثر کے لیے یہ ایک عجیب اور نیا موضوع ہے کہ ہم نے قرآن سے واقعہ کربلا پڑھنا ہے۔ کہاں سے؟ کوئی قصہ کہانی نہیں، بلکہ قرآن سے سفر کربلا اور واقعہ کربلا، وہ جو معرکہ کربلا ہے، اور پھر پیغام کربلا، یہ کہاں سے پڑھنا ہے؟ بولیے، قرآن سے پڑھنا۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے یہ کربلا قرآن میں کدھر آ گیا؟ کیوں کہ قرآن تو 10 ہجری میں ختم ہو گیا، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ تو آخری آیت مکہ میں اتر چکی ہے، اور کربلا رسول کائنات کے وصال کے 53 سال بعد ہوا ہے۔ تو یہ کربلا قرآن میں کیسے آ گیا؟ حیرانی ہے کہ نہیں؟ بھئی قرآن میں تو وہ چیز ہونا جو قرآن سے پہلے ہو یا حضور کی ظاہری حیات میں ہو، اسے ہونا چاہیے۔ جو ابھی واقعہ ہونا ہے اس نے قرآن میں کہاں آنا ہے؟ تو اس کے جواب ایک دے دوں، قیامت آ چکی ہے۔ بولیے کب آئے گی؟ 1400 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک تو آئی نہیں، اور ابھی پتہ نہیں کتنے 100 سال اور گزرنے ہیں۔ مصطفیٰ نے آخری دوزخی بھی بتا دیا، آخری جنتی بھی بتا دیا۔ تو جو مصطفیٰ اور مصطفیٰ کا جو خدا آخری جہنمی اور دوزخی بھی بتا رہا ہے، تو کربلا تو 50 سال کے بعد کی بات ہے، اتنی لمبی بات نہیں ہے۔ اگر 1400 سال گزر جانے کے باوجود ابھی بھی قیامت نہیں آئی اور سینکڑوں سال اور چاہیے، وہ باتیں اور وہ تذکرے قرآن بھرا پڑا ہے کہ نہیں؟ جو صدیوں بعد آنے والی قیامت ہے، اس کا ذکر اگر قرآن میں پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کربلا کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ پھر دیکھیے، کربلا چلو قیامت تو ہو گئی، اہل ایمان اور اہل کفر اور اہل نفاق کے حساب و کتاب کا دن ہے جی، وہ تو لازمی آنا تھا، اس لیے اس کا بتا دیا گیا ہے کہ سنبھل کے رہو۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ اچھوں کو اچھائی کی جزا ملے گی اور بروں کو برائی کی سزا ملے گی، اس لیے سنبھل کر رہو، وہ تو ہونا تھا۔ ساری چیزیں قیامت کی آ گئی، چلو تو وہ تو حساب و کتاب ہے۔ تو یہ تذکرہ کیسے آ گیا کربلا کا؟ اس میں تو نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ حج کے احکامات ہیں، یہ کیسے آ گئے؟ ارے بھئی جیسے
یعقوب کا یوسف آ گیا ہے، ویسے مصطفیٰ کا حسین بھی آ گیا۔ یعقوب کا یوسف آیا قرآن میں، اللہ رب العزت نے پوری صورت اتار دی ہے۔ یوسف کنعان سے مصر پہنچا ہے، سارے سفر کا بیان اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مصطفیٰ کا حسین مدینے سے مکہ آئے، مکہ سے کربلا جائے اور اسیران کربلا، پھر کربلا سے کوفہ، دمشق و شام جائے اور اس عظیم سفر کا ذکر قرآن میں نہ ہو؟ یہ ہو سکتا ہے؟ بولیے نا، ایسا ممکن ہے؟ یوسف کنعان سے مصر آئے، اس کا ذکر کر لے، اور مصطفیٰ کا حسین پورے خاندان سمیت مکہ سے کربلا جائے اور کربلا سے کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرتا رہے اور اس کا ذکر قرآن میں نہ ہو؟ یہ ممکن ہے؟ بولیے بولیے، یہ ہو سکتا ہے؟ پھر دیکھیے، حضرت موسیٰ اور یوشع نکلے ہیں خضر سے ملنے کے لیے، سارا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں؟ سورہ کہف میں ہے کہ نہیں؟ تو موسیٰ اور یوشع بن نون علیہ السلام کا ذکر، سفر کا ذکر قرآن میں آئے، اور کربلا والوں کے سفر کا ذکر قرآن میں نہ آئے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ آپ بولا کریں نا، ہو سکتا ہے تو بولے، نہیں ہو سکتا تو بولے۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا۔ پھر دیکھیے، اصحاب کہف ظالم بادشاہ سے اپنے دین کو بچا کر نکلے، غار کی طرف سفر کیا، وہ پورا سفر قرآن میں موجود ہے، اور دین کو بچانے کے لیے حسین کربلا میں جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ کربلا کا سفر حسین کا قرآن میں موجود نہ ہو؟ یہ ہو سکتا ہے؟ بولیے نا، ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم کا ذکر، مریم کے عیسیٰ کا ذکر قرآن میں ہو، مصطفیٰ کے حسین کا ذکر قرآن میں نہ ہو؟ ممکن ہے؟ بتائیے نا۔ یحییٰ، زکریا کے بیٹے یحییٰ کا ذکر قرآن میں ہو اور مصطفیٰ کے لاڈلے حسین کا ذکر قرآن میں نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سمجھ آئی؟ اور بھی بہت دلیلیں۔ تو دیکھیے قرآن میں یہ ذکر اب سمجھ آ گئی کہ جہاں ان ہستیوں کے ذکر قرآن میں موجود ہیں، جب دیگر افراد کی، دیگر انبیاء کی اولادوں کی، تو پھر امام الانبیاء کی اولاد کا ذکر نہ ہو تو وہ قرآن کیسا؟ تو وہ قرآن نہیں جس میں آل اطہار کا ذکر نہ ہو، اس لیے کہ آل اطہار کی اگر تاریخ پڑھنی ہو تو قرآن پڑھنا پڑتا ہے، قرآن کا ترجمہ سمجھنا ہو تو آل اطہار پڑھنے پڑتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ۔ قرآن کے بغیر آل اطہار سمجھ نہیں آتی، اور آل اطہار کے کردار کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہے۔ جہاں قرآن ہوگا وہاں آل ہوگی، جہاں آل ہوگی وہاں قرآن ہوگا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، مصطفیٰ نے کہا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ اور آقا فرماتے ہیں یہ ایسا ساتھ ہے کہ قیامت کے روز ہر کوئی چھوڑ جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ہر کوئی چھوڑ جائے گا مگر مصطفیٰ کے علی اور قرآن کا ساتھ قیامت میں بھی ساتھ ساتھ کرو۔ اور آقا فرماتے ہیں حوض کوثر پر اسی طرح ساتھ جائے گا، ہر کوئی چھوڑ جائے گا مگر یہ کیسا ساتھ ہے کہ قیامت کے روز بھی ساتھ، راستے میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ اور کمال یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا میں تم میں انی تارک فیکم الثقلین، میں دو وزنی چیزیں تم پر چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو تم تھامے رکھو گے، ان تمسکتموہما لن تضلوا، اگر تم نے انہیں تھام لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک ہے قرآن کتاب اللہ اور دوسری ہے آل اطہار، آل بیت اطہار۔ اور حدیث میں آل بیت اطہار کا ذکر جب آقا نے فرمایا تو آل اطہار کا ذکر 3 بار فرمایا ہے، قرآن کا 1 بار فرمایا ہے، آل کا قرآن کا۔ جب قرآن کی بات ہوئی آقا نے 1 ہی بار فرمایا کہ اسے تھام رکھنا ہے، اسی مضبوطی سے تھام رکھنا ہے۔
اور جب آل کا ذکر ہوا تو فرمایا الا اذکرکم اللہ، الا اذکرکم اللہ، میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں اہل بیت کے بارے میں، اللہ یاد دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں اہل بیت کے بارے میں۔ تو حدیث یہ بتا رہی ہے کہ قرآن کا درجہ ایک، آل اطہار کا درجہ 3 گنا، آل اطہار کا درجہ 3 گنا۔ اس لیے آقا نے بار بار فرمایا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قرآن کو پڑھنے والے بہت ہوں گے، آل کو ماننے والے کوئی ورلے ورلے ہوں گے، کوئی ورلے۔ کیوں کہ یہ منتخب لوگ ہوتے ہیں، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ پاکیزہ دل جب دیکھا جاتا ہے تو وہاں آل اطہار کی محبت ڈالی، کیوں کہ یطہرکم تطہیرا، اللہ نے ایسا پاک کر دیا ہے جیسا پاک کرنے کا حق تھا، ایسا پاک کیا۔ اب پاک کرنے والا اللہ ہے اور پاک ہونے والی آل اطہار ہے، رب نے جتنا چاہا ہوگا پاک فرمایا، تو اتنا پاک فرمایا کہ لیذہب عنکم۔ یہ جملے، یہ الفاظ سوچنے کے اور غور کے قابل ہیں۔ یہ نہیں فرمایا آپ کو رجس سے دور کیا، یہ نہیں کیا، کیونکہ ایک چیز ہے کوئی رجس پڑا ہے اور آپ اس سے دور ہوتے ہیں یا ہٹائے جاتے ہیں، یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے۔ بچہ آگ کی طرف جا رہا ہو تو آگ دور ہٹتی ہے یا آپ بچے کو دور کرتے ہیں؟ بچے کو آگ سے دور کرتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ الگ ہے۔ ناپاکی سے اہل بیت کو دور نہیں کیا، اہل بیت سے ناپاکی کو دور کر دیا، اہل بیت سے ناپاکی کو دور کر دیا۔ اس لیے یہ پاکیزہ لوگ، یہ کون لوگ ہیں؟ پاکیزہ لوگ ہیں، اور ایسے پاکیزہ لوگ ہیں کہ کوئی گندا اور غلیظ باطن اور دل رکھتا ہو، اس دل میں یہ پاکیزہ لوگ کبھی آ نہیں سکتے، ان کی محبت و مودت کبھی سما نہیں سکتی، ان کی محبت و مودت کبھی سما نہیں سکتی۔ تو خوش نصیب ہے آپ آل اطہار سے محبت کرنے والے، اس لیے کہ آپ اور ہم چن لیے گئے، کیا ہے؟ چن لیے گئے ہیں، منتخب لوگوں میں سے ہیں۔ یہ ہر ایک ایرے غیرے کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے قرآن سے پڑھنا ہے اہل بیت کو، اور میں نے بتا دیا کہ اہل بیت اطہار کا تذکرہ، اگر آپ حیران ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے 50 سال کے بعد کا تذکرہ، ارے یہ اسی طرح ممکن ہے جس طرح ہزاروں سالوں بعد آنے والی قیامت کے ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اور پھر یہ کیسے ممکن ہے اہل اطہار کا تذکرہ، ارے یحییٰ زکریا کا ہے، اس کا ذکر موجود ہو، حضرت یوشع بن نون اور حضرت موسیٰ کا ذکر ہو، عیسیٰ کا ذکر ہو، حضرت یعقوب کے یوسف کا ذکر ہو، یونس کے سفر کا ذکر ہو، ان ہستیوں کے ذکر اگر قرآن میں ہیں تو ماننا پڑے گا کہ سب سے افضل جو کائنات میں ہستیاں ہیں ان کے ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ کہاں موجود ہے؟ ویسے تو الحمد سے والناس تک سارا قرآن ہی اہل اطہار۔ حضرت پیر میر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ ذرا ثابت کریں کہ آل بیت اطہار یہ 5 تن پاک قرآن میں ہیں کہ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا پڑھو قرآن۔ اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کہا کہاں سے پڑھوں؟ کہا جہاں سے دل کرے پڑھو، جہاں سے دل کرے پڑھو۔ اس نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھی، آپ نے کہا بس اس سے آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا یہ تو ابھی میں نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ فرمایا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن ہی کی آیت ہے، سورۃ نمل قرآن ہی کی آیت ہے۔ کہا یہ کیسے ہوا؟ فرمایا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے حروف ابجد اور وہ کریں تو کیا بنتا ہے؟ 786 لکھے نہیں ہو نا تو 786۔ کہا اب 5 تن پاک محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین لکھو۔ جب انہیں شمار کیا تو وہ بھی کتنے بنے؟ 786۔ کہا قرآن تو بعد میں کھولو گے،
اللہ نے پورے قرآن سے وہ آیت چن کر پہلے رکھ دی ہے کہ میرا قرآن جو مصطفیٰ پہ اتارا ہے اسے بعد میں پڑھنا، مصطفیٰ کی آل کا ذکر پہلے، مصطفیٰ کی آل کا ذکر پہلے، قرآن بعد میں کھلے گا، آل پہلے بولی جائے گی۔ اب پڑھنے والا بظاہر اللہ کو رحمان و رحیم کہہ رہا ہوتا ہے اور اللہ اپنے محبوب کی آل کے تذکرے سن رہا ہوتا ہے، تو اب کوئی جانے یا نہ جانے، انجانے میں کسی کو خبر تھی کہ نہ تھی اور ہو کہ نہ ہو، مگر بظاہر وہ اللہ کو رحمان و رحیم کہہ رہا ہوتا ہے اور حقیقت میں پنج تن پاک کے نعرے لگا رہا ہوتا ہے۔ پنج تن پاک کے، تو جب تک نعرے پنج تن نہ لگے قرآن کھلتا نہیں۔ تو یوں تو سارا قرآن اہل بیت اطہار، اہل محبت نے کہا پورے قرآن میں اہل بیت اطہار کے تذکرے ہیں، اور حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری قاطع رافضیت و خارجیت و ناصبیت حجت المحدثین شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں پورے قرآن میں اہل اطہار ہے، الحمد سے لے کر بلکہ بسم اللہ سے لے کر۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اب دیکھیں امام شافعی کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، اسی الحمدللہ تو سورہ فاتحہ شروع کریں نے او کتوں شروع کریں نے، امام شافعی کتوں کریں نے بسم اللہ الرحمن، ان آخر اتوں ایت شروع کرو تو 7 ایتہ پڑھنیاں، اور ہم کہتے ہیں الحمدللہ سے پڑھیں تو ولدالین تک 7 پڑھتی بنتی ہیں، کیونکہ درمیان میں جو ایک آخری ایت میں 2 ٹکڑے بن جاتے ہیں وہ 7 بنا دیتے ہیں ہم حنفاء، مگر امام شافعی کہتے ہیں یہ 6 ہے اور 7ویں آیت پہلی ہے، کون سی؟ بسم اللہ، اور جانتے ہیں بسم اللہ اور امام شافعی نے اسے کیوں قرآن کی آیت اور سورہ فاتحہ کا حصہ بنایا ہے؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ اے اہل بیت اطہار، آپ کی عظمت و شان کے لیے یہی کافی ہے کہ جب تک آپ کی ذات پر درود نہ پڑھا جائے نماز ہی نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، کہا جب تک آپ پر درود نہ پڑھے نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو درود انہوں نے شامل کیا ہے اس آیت کو، کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آل اطہار کے ذکر کے بغیر قرآن شروع ہوتا ہی نہیں اور قرآن کے عقدے کھلتے بھی نہیں ہیں، مگر حضور شیخ الاسلام کہتے ہیں پورا قرآن آل اطہار کے تذکروں سے بھرپور ہے، مگر اگر آل بیت اطہار کی مختصر کہانی، جو کہانی نہیں حقیقت ہے، اسے اگر پڑھنا ہو تو پھر سورہ رحمان پڑھو۔ پھر کیا پڑھو؟ سورہ رحمان میں پورا خلاصے کے طور پر آل اطہار ولادت حسنین کریمین سے لے کر آگے تک، اور ہر نعمت جو ملی انہی آل اطہار کے صدقے ملی، اور ہر نعمت کا اللہ نے ذکر کر کے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ جو نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں اس نعمت امہ کے تصدق سے مل رہی ہیں جن کی آل پنج تن کہلاتی، کیا؟ پنج تن کہلاتی۔ اب ہم پڑھتے ہیں، میں جلدی سے جاؤں گا کیونکہ یہ موضوع طویل ہے اور اس کے لیے بہت ساری نشستوں کی ضرورت ہے، مگر میں صرف یہ آپ کی توجہ دلانے کے لیے کہ آل اطہار قرآنی شخصیات، یہ کوئی کہانی کی شخصیات نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے کہ ہم کہانی کے طور پر اسے سنائیں، یہ کوئی قصہ نہیں ہے کہ ہم قصے کے طور پر اسے سنائیں، یہ ایک حقیقت ہے اور اٹل حقیقت ہے، اور اسی حقیقت پر ساری حقیقتیں منحصر ہیں، سب کا انحصار اسی حقیقت پر۔ اب دیکھیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ پہلے کیا ہے جی؟ صبر، اور پھر کیا ہے؟ اسی نماز پہ بڑا زور دینے ہیں۔ صبر ہماری زندگیوں میں ویسے ہی ختم ہو گیا، ویسے ہی، اور پھر دوسری بات ہے اس لیے بھی ختم ہو گیا کہ جو اہل صبر تھے انہیں یاد کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے 50 سال سے اوپر صبر کیا ہے، تب جا کر کربلا کی خاک پر نماز پڑھی۔ یہ صبر اتنا آسان ہے
نہیں ہوتا. صبر کی زندگی بڑی طویل ہے, صبر کے راستے بڑے طویل ہیں. صبر کے لیے مکہ چھوڑنا پڑتا ہے, صبر کے لیے مصطفیٰ کا دیار چھوڑنا پڑتا ہے, صبر کے لیے طواف کعبہ چھوڑنا پڑتا ہے, کربلا کی طرف چلنا پڑتا ہے, بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے. جب صبر انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر خاکے کربلا پر حسین سجدہ کرتا ہے. اس لیے فرمایا استعینوا بالصبر بالصلاۃ والصبر نہیں کہا, بالصبر والصلاۃ کا ہے. پہلے ہے صبر اور پھر ہے نماز. پہلے ہے صبر اور پھر ہے نماز. اور کربلا والوں سے پوچھو, مصطفیٰ سے پوچھو جس نے نام حسین رکھا. عرض کیا گیا کیوں رکھا ہے؟ کہا اس لیے کہ اس کا انجام بڑا حسین ہے. اس کا انجام بڑا حسین ہے. جب نام رکھا, گردن پہ بوسہ دیا اور نام رکھا کہ اس کا نام حرب نہیں, اس کا نام حسین ہے. اور حضرت ام سلمہ کے گھر رسول کائنات بیٹھے, حضرت امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیا ہوا ہے, ہچکیوں کی اور سسکیوں کی آواز ہے. حضرت ام سلمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ آواز سن کر اندر جاتی ہیں. آپ نے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے حسین کو اور رو رہے ہیں اور ہچکیوں کی آواز سے ان تک آ رہی ہے. حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آقا فرمانے لگے کہ ام سلمہ آج ایک وہ فرشتہ آیا ہے جسے رب نے جب سے بنایا ہے زمین پر اترا نہیں ہے, اور آج کے بعد قیامت تک اس نے زمین پر آنا بھی نہیں ہے. فقط ایک پیغام لے کر آیا ہے, اور پیغام یہ تھا کہ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کو اس نواسے سے پیار ہے؟ میں نے فرمایا ہاں پیار ہے. تو کہا پھر آپ کے اس نواسے کو کربلا کی سرزمین پر عالم غربت میں شہید کر دیا جائے. آقا نے وہ جو شہادت کا جس نے ابھی ہونا تھا, سالوں بعد ابھی ہونا تھا, وہ تذکرہ سنا. حضور اتنا روئے کہ ہچکی بند گئی. کیا ہوا؟ ہچکی بند گئی. اتنی آواز نکلی کہ باہر سین میں بھی رونے کی آواز آنے لگی. اور اب دیکھیں کہ جس حسین کی شہادت کے بیان کے لیے اور بتانے کے لیے اللہ نے ایک فرشتہ بنایا, اور اس کی ایک ہی ڈیوٹی تھی. جب سے بنایا تب سے جب تک رہے گا تب تک اس کا زمین پر ایک ہی بار آنا ہوا ہے, اور وہ صرف ایک ہی پیغام, اسپیشل پیغام پہنچانے کے لیے آیا کہ اسے شہید کر دیا جائے گا. اور کربلا کی مٹی ایک شیشی میں ڈال کر دی کہ جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے گی سمجھ لینا اس دن حسین شہید ہو گئے. تو یہ تذکرے ہیں مصطفیٰ نے کس طرح اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا ہوگا, اپنے آپ کو سنبھالا ہوگا, صبر کیا ہوگا کہ وہ شہزادہ کہ جس صبح وہ پیدا ہوا ہے اس رات کو انا آتینا کل کوثر نازل ہوئی. آس بن وائل نے کہا کہ اب اس کا بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا, اب اولاد کا امکان نہیں, یہ اب تر ہے معاذ اللہ. حضور رنجیدہ ہوئے, پریشان ہوئے, تو یہ آیات اتری کہ محبوب پریشان کیا ہوتے ہو, میں نے تمہیں کوثر عطا کر دی, میں نے تمہیں کوثر عطا کر دی. صبح جب نماز کا وقت ہوا اگلا دن آیا, وہ کوثر کون تھی؟ کچھ اور نہ تھا, وہ حسین, وہ حسین تھا. گویا رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب غمگین کیوں ہوتے ہو, میں تمہیں حسین جو دے رہا ہوں. کیا دے رہا ہوں؟ حسین. تو یہ تذکرے کربلا کے, تذکرے کربلا کے تب سے چلے ہیں. مصطفیٰ نے صبر کیا. اب اس ماں کے صبر کا عالم کیا ہوگا, سیدہ کائنات کے صبر کا عالم کیا ہوگا, علی المرتضیٰ کے صبر کا عالم کیا ہوگا, حسن مجتبیٰ کے صبر کا عالم کیا ہوگا, زینب کبریٰ کے صبر کا عالم کیا ہوگا, ازواج مطہرات کے صبر کا عالم کیا ہوگا, آل اطہار سے محبت کرنے والے دیوانوں کا صبر کا عالم کیا ہوگا کہ وہ صبر سالوں پلتا رہا ہے. جب صبر اپنے کمال کو پہنچا ہے تب خاکے کربلا پر حسین نے زمین سجدے کی صورت میں زمین پہ رکھی ہے اور سر تن سے جدا کر دیا. وہ آخری سجدہ استعینوا بالصبر, میرے خیال میں آگے میں نہیں جا سکوں گا. استعینوا بالصبر والصلاۃ, یہ صبر بڑا طویل سفر ہے. سجدے کرنے سوکھے,
نمازاں کیویں پڑھی دیاں اللہ دے سامنے، اے ذکر بھی بطول دے بچیاں تے مک گئے، اے ذکر بھی بطول دے بچیاں تے، ہاں نماز پڑھنا سیکھنی ہے تو پھر حسین سے حج کرنا سیکھنا ہے تو حسین سے سیکھنا۔ 9 ذی الحج کو حج ہے اور 8 ذی الحج کو وہاں سے نکل کر کربلا جا رہے ہیں۔ گویا بتا رہے ہیں کہ سجدوں میں شاید تم جسے تلاش کرتے ہو وہ سجدوں سے نہیں قربانیوں سے ملتا ہے، وہ سجدوں سے نہیں قربانیوں سے ملتا ہے، وہ قربانیاں کیا آگے آ رہی ہیں۔ اور فرمایا اللہ نے ان اللہ مع الصابرین، اللہ کن کے ساتھ ہے؟ تو نماز والے کدھر گئے؟ اللہ نے جو کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، دونوں چیزیں ذکر کی، داس صبر اور صلاۃ سے مدد مانگو، اور پھر کہا ہاں مدد دونوں سے بے شک مانگو، لیکن پہلے صبر سے پھر صلاۃ سے۔ مولا تو کس کے ساتھ ہے؟ کہا میں صبر کرنے والا ہوں۔ میں کس کے ساتھ ہوں؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو نماز جو صبر کے بعد پڑھی جائے اللہ اس کے ساتھ، جو صبر سے پہلے پڑھی جائے اس کے ساتھ اللہ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نے اپنی طرف سے ایک صرف اردو کا ہے، عربی اس نے کی، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو سجدے سجدے کی دیگر ہماری نمازیں، ہماری شب بیداریاں، ہماری تلاوتیں، ہمارے تہجد، ہمارے ذکر و اذکار، ہماری شب بیداریاں، ہمارے حج، ہمارے عمرے پہ عمرے، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا بھج مسیحی جاندے ہو تے پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، دسو نہ اے بلے شانو اے کی کیتی جاندے ہو اے؟ تو وہ سجدے جو صبر کے بغیر ہوں اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ یہ اللہ کہتا ہے، وہ فرما رہا ہے چیزیں پڑھو نمازیں، لیکن میں کن کے ساتھ ہوں؟ صبر کرتا ہوں۔ گویا حسین کے ساتھ جڑ کر جو نماز پڑھی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں وہی نماز کہلاتی ہے، وہی نماز کہلاتی ہے۔ اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اس نماز میں جو حسین کے انداز سے پڑھی جاتی ہے۔ اب دیکھیے پھر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب نماز پڑھائی جا رہی ہے، نماز اور صبر دکھایا جا رہا ہے اور صبر کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، جو اللہ کی راہ میں سے قتل ہو جائے اسے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، اے اموات، اسے مردہ نہیں کہنا۔ تو پھر کیا کہے؟ فرمایا بل احیاء، تسی انے ہو، تسی مردے ہو، تساں پتہ نہیں لگنا او جینے نے، وہ زندہ ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، مگر تم اس کا لا تشعرون، تم اس کا شعور، تمہیں کیا پتا کہ یہ زندگی جو صبر کے بعد ملتی ہے وہ زندگی کتنی طویل زندگی، وہ کتنی طویل۔ اب دیکھیے صبر، دیکھیے صبر میں مختلف حوالوں سے آزمایا جاتا ہے۔ اب اللہ نے ان صبر کرنے والوں کے امام کو اور ائمہ کو کیسے آزمایا گا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کئی چیزوں سے ہم نے آزمایا ہے۔ کسی کو کہا بیٹا ذبح کرو، کسی کو کہا بیٹا ذبح کرو، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کئی حوالوں سے ابراہیم کو بھی آزمایا۔ اور آخری حوالہ کیا تھا؟ آخری آگ سے گزارا، کہاں سے گزارا، اور آخری حوالہ عراق سے لے کر شام اور شام سے مکہ آئے، آخری حوالہ کیا ہے؟ کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے بیٹے اسماعیل کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ آزمائش مختلف حوالوں سے اللہ آزماتا ہے، کسی کو ایک آدھ دو تین چیزوں سے آزماتا ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جسے ہر اعتبار سے آزمایا گیا۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے آزمایا، اور یہ خوف کسی دنیا یا دنیا دار کا خوف نہیں ہے، یہ خدا کے روٹھ جانے کا خوف ہے۔ یہ خوف وہ نہیں ہے جو سب کو ڈرنے پہ ہو،
یہ رہتے کتا بیٹھا ہونا ڈرنے پر، یہ خدا سے، خدا کے روٹھ جانے کا خوف کہ کہیں اساں جی بازی جیت جاندے تے تو ساتھوں سے رس جانا، یہ بازی جان کے ہاری جے نہ ہر دے دکی کر دے. تو یہ جان بوجھ کر جیسے جیسے خدا کہتا گیا، مصطفیٰ سے لے کر آل اطہار تک وہ کرتے گئے، ویسے ویسے من الخوف والجوع، اور بھوک سے آزمایا گیا. اس گھرانے کو آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ بھوکے اور پیاسے رہے، دریا کے کنارے پانی سے پیاسے رہے. والجوع ونقص من الاموال، اپنے مالوں سے گھر بار چھوڑے، جاگیر چھوڑی، جائیدادیں چھوڑی، سارا مال لٹا دیا اللہ کی راہ میں. جو مکہ تھا مکہ رہ گیا، جو مدینے تھا وہ مدینے رہ گیا. یہ نفوس قدسیہ کربلا تک پہنچی ہیں. پھر دیکھیے والانفس، اور اپنی جانوں سے آزمائے گئے، خواتین بھی، حضرات بھی، اور نوجوان بچے بھی اور بچیاں بھی آزمائے گئے، جو کربلا میں کام آئے ہیں دین اسلام کے. اور پھر فرمایا والثمرات، امام شافعی فرماتے ہیں یہ ثمرات سے مراد پھل نہیں ہے، ثمرات سے مراد ہے یہ بڑا سیاحنے کہ پتر جیڑوں نے مٹھے پھل ہونے، مٹھے میوے ہو. تو ثمرات سے مراد اولاد، اولاد کے ذریعے. اب دیکھو علی اکبر کی جوانی، اون اور محمد کی جوانیاں، قاسم کی جوانی ہے، اور پھر علی اصغر کا بچپنا ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے، اور بعض روایات کے مطابق 3 ماہ کا بچہ. والثمرات، بچوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے مائیں بھی دیکھ رہی ہیں، والد بھی دیکھ رہا ہے، سارا گھرانہ دیکھ رہا ہے کہ ذبح ہو رہے ہیں. آزمایا اللہ رب العزت نے. وبشر الصابرین، اور جب آزمائشوں پر پورا اترے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. انہیں کیا دے دو؟ خوشخبری دے دو. اور خوشخبری کیسی؟ فرمایا یہ صبر کرنے والے کون ہیں، کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے، یہ مصیبت وہ ناگہانی نہیں ہوتی جو انچتی پہ بنجے، یہ مصیبت وہ نہیں ہے، وہ کوئی انچتی نہیں تھی، وہ کوئی ناگہانی نہیں تھی، وہ کوئی انجانے میں نہیں آئی، جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے شروع ہوئی، جان بوجھ کر آئی. تو اس لیے فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کیا ہیں؟ ہم ادھر ہی سے آئے ہیں اور ادھر ہی جانا ہے، اسی کی طرف سے آئے، اسی کی طرف سے آئے اور اسی طرف جانا ہے. سب کچھ اسی کا ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے اولاد ہے، چاہے اپنی جان ہے، سب اللہ کی ہے. ہمارا اس میں کیا ہے؟ اور اللہ رب العزت نے پھر صلہ کیا دیا، فرمایا آپ نے سنا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہ وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور اللہ ان پر صلوات بھیجتا ہے. اسی لیے تو مومن جب تک نماز میں ان پر صلوات نہ بھیجے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ان پر صلوات بھیجنا اللہ کی سنت. آگے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں. اور صفا اور مروہ کہاں سے نشانی بنی؟ حضرت حاجرہ وہاں دوڑی کس کے لیے؟ حضرت اسماعیل کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی، پانی کی تلاش میں دوڑی. ذرا میرے ساتھ رہنا ہے، وقت اتنا نہیں ہے. پانی کی تلاش میں دوڑی. اور حضرت ابراہیم عراق سے آئے مکہ میں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے جو حضرت حاجرہ دوڑی ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صفا اور مروہ میری نشانی ہے. کیا ہیں؟ من شعائر اللہ، یہ میری نشانی ہے. قدم کس کے لگے؟ حضرت حاجرہ کے. اور نشانی کس کی بنی؟ اللہ کی. بھائی جس کا قدم وہ نشان اسی کا ہونا چاہیے، کسی دوسرے کا. جہاں میں چلتا ہوں وہاں یہ میاں صاحب کا قدم ہوتا ہے؟ بتائیے بھائی، جو میں چلا وہاں میرا قدم، جہاں یہ چلے وہاں ان کا قدم. چلی حاجرہ، اور نشان کس کے ہیں؟ خدا کے. یہ رشتے ہیں اللہ کے اپنے بندوں کے ساتھ اور بندوں کے اپنے رب کے ساتھ، وہ نشانی بنی. اب اس نشانی کی خاص بات آپ کو بتا دوں کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں کیوں بنی ہیں. تو تاریخ کے اوراق پلٹیے،
اس صفا اور مروہ کے درمیان حضرت ابو طالب کا گھر تھا، حضرت ابو طالب کا گھر تھا۔ اور اس صفا اور مروہ کے درمیان جب بت پرستی کا دور شروع ہوا اور بت گری شروع ہوئی، بت بنانے شروع ہوئے، تو اللہ رب العزت نے جبریل کے ذریعے اس صفا اور مروہ کے جہاں حضرت ابو طالب کا گھر تھا اس صحن میں اللہ رب العزت نے حجر اسود کو اور مقام ابراہیم کے پتھر کو چھپوا دیا۔ اللہ کو بھی جب اپنے پتھر چھپانے ہوں تو ابو طالب کے گھر چھپاتا، اور تم ابو طالب کے ایمان کے پیچھے پڑے ہوئے سننے اللہ کو پوچھو کہ اردو کی دیوانی کرے۔ تو یہ دو نشانیاں ہیں جو بتاتی ہیں دور سے کہ لوگوں آؤ، ادھر ابو طالب کا گھر ہے، جہاں کل ایمان پلتا ہے وہ گھر ابو طالب کا گھر، وہ گھر ابو طالب کا گھر ہے۔ تو اسے صفا اور مروہ کا اور یہ نشانیاں بنائی اللہ نے، اور یہاں سے پھر چلایا ہے کربلا کی طرف سفر ہے۔ کہا یہ نشانی ہے، یہاں تک آئے ہو، اب یہاں تک نہیں رہنا، آگے جانا ہے۔ اب اسی گھر کے ایک خانوادے کے ساتھ نکلنا ہے، دیکھنا ہے وہ گھر کا خانوادہ کدھر جا رہا ہے، پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جس نے حج کیا یا عمرہ کیا، خانہ کعبہ کو دیکھا حج کے دنوں میں یا عمرہ کے دنوں میں دیکھا اور پھر طواف کرتا ہے، کہا ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے، حج بھی کار چھوڑے ہی، چنگی گال ہے، طواف بھی کار چھوڑے ہی، اچھی بات ہے، اور صفا اور مروہ کی صحیح بھی کر لی ہے، فلا جناح علیہ، گناہ شرع کوئی نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ نیکی ہے، کہا گناہ نہیں ہے، یہ نہیں کہا نیکی ہے، گل سمجھانی پہ، یہ نہیں کہا کہ حج کیا ہے نیکی ہوگی، عمرہ کیا نیکی ہوگی، طواف کیا نیکی ہوگی، صحیح صفا و مروہ کی نیکی ہوگی، کہا گناہ نہیں ہے، گناہ، اس بات کو سمجھے آپ نے، گناہ نہیں ہے، نیکی کا اندیا نہیں دیا، نیکی کہا ہے کہ فمن تطوع خیرن، نیکی اس سے آگے چلتی ہے، نیکی اس سے آگے چلتی ہے، اور وہ حسین سے پوچھو حج کے دن کو چھوڑ کر کربلا جا رہا ہے، فمن تطوع خیرن، جو آگے نکلا خیر وہ پا گیا، طوافوں میں خیر نہیں ہے، حسین کے نقش قدم پر چلنے میں خیر ہے، صحیح صفا و مروہ میں خیر نہیں، حسین کے نقش قدم پر چلنے میں خیر ہے۔ اور یہ یوں نہ سمجھنا کہ میں نے اپنی طرف سے کہہ دیا، میرے آقا فرماتے ہیں کوئی شخص زندگی بھر حتیم کعبہ میں اور مقام ابراہیم کے درمیان پوری زندگی عبادت میں گزار دے اور حالت روزہ میں گزار دے، مگر سینے میں بغض اہل بیت ہے، تو اس کی عبادتیں قبول نہیں، عبادتیں قبول ہوتی ہے نقش قدم حسین، وہ نہیں تو پھر عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ آل اطہار کی مودت مکمل ایمان ہے، ایمان کے بعد اسلام آتا ہے، اور اسلام میں عبادت ہے، اسلام میں عبادت ہے، یہ تو ایمان ہے، پہلے ایمان تو لو نا پھر اسلام کی طرف لوٹنا۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو آگے بڑھ جاتا ہے اللہ اس کی قدر کرتا ہے، جو آگے بڑھ گیا ہے، جس نے طویل صبر کا سفر طے کیا اور کربلا کے میدان میں پہنچ کر سجدہ شکر ادا کیا ہے کہ مولا تو نے مجھے اس حد تک صبر کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ جو نماز ہوتی ہے نا، یہ سجدہ شکر کے لیے ہوتی ہے، ہم نے اسے صرف وہ کہ فرض ہوگی ہے بس پڑھنی ہے، اس کا مقصد اور اس کا فلسفہ ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ پھر دیکھیے کہا ان الذين يكتمون ما انزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، وہ لوگ جنہوں نے چھپا دیا حق کو۔ کربلا میں حق کون تھا؟ سب جانتے تھے کہ یہ حسین مصطفیٰ کا نواسہ ہے، سب جانتے تھے کہ زندگی بھر مصطفیٰ نے حسین کی گردنوں پہ بوسے دیے ہیں، گردن پر بوسے دیے ہیں۔ ارے وہ شخص جو حجر اسود کو جا کر چومتا ہے، کبھی اس نے خیال کیا
کہ حجر اسود کو مصطفیٰ نے ایک بار چوما تھا اور قیامت تک چومنے والے چوم رہے ہیں اور تمنا کرتے ہیں کہ چومیں گے کہ قیامت کو بخشے جائیں گے. ارے قیامت کی بخشش کے تمنائی نادان لوگوں، قیامت کی بخشش کے تمنائی ہو. حجر اسود کو ایک بار چومتے ہو کہ مصطفیٰ نے ایک بار چوما ہے، وہ گردن جو کٹ گئی ہے جسے مصطفیٰ نے بار بار چوما ہے. تو ایک بار کا اتنا ادب ہے اور بار بار کا اتنا لحاظ. پھر کرایا اولئک کا، اب یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے کہا، قرآن جس نے حق کو چھپا دیا، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت اور ہر لعنت بھیجنے والے کی لعنت. اب نکالو یزید کو یاد سے کہ یزید پر لعنت نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں نا حق کو چھپانے والوں کی. یزید کو نہیں پتا کہ حسین حق ہے. یزید نہیں جانتا یہ اہل بیت اطہار ہے. یزید کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ رب العزت نے وہ جو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کی آیت کے بعد مصطفیٰ نے تصریحاً بتا دیا تھا اپنی چادر میں لے کر کہ مولا آل بیت اطہار اور بہت ہیں، میرا ہر ادنا سے ادنا امتی بھی میری آل میں شامل ہے، مگر جنہیں میں اپنا ذوی القربیٰ کہتا ہوں وہ حسن ہیں، حسین ہیں، فاطمہ اور علی، کوئی اور نہیں ہے. وہ یہ چار ہیں. تو وہ یہ نہیں جانتا تھا، سب کچھ جانتا تھا مگر حق کو چھپا لیا. حق کو چھپا لیا تو اللہ نے فرمایا جس نے چھپایا اس پر میری بھی لعنت اور ہر لعنت بھیجنے والے کی اس پر کیا ہے؟ بولیے لعنت. کیا ہے؟ وہ نکالیے پھر ابن زیاد کو، ابن سعد کو، یزید کو، ان سارے کارندوں کو اور ان کے مددگاروں کو نکالیے. ان کو نام لے لے کر نکالیے. جس شخص کا نام، پلید کا نام خود مصطفیٰ نے فرمایا کہ کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے، اور خود فرمایا کہ حسین جس دور میں شہید ہوگا اس شخص کا نام یقال لہ یزید، اس کا نام یزید ہوگا. جب مصطفیٰ نے خود یزید کہہ دیا ہے جس کے دور میں حسین نے شہید ہونا ہے تو یزید کو بچاؤ. اللہ تو لعنت بھیجتا ہے اور حق والے لعنت دیکھتے رہے. ان الذین تابوا، اب دیکھیے ہر آیا ہے میدان کربلا میں. ان الذین تابوا، مگر وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے توبہ کر دی. ہر کہاں تھا؟ کربلا کے میدان میں یزید کی طرف سے آیا تھا. مگر جب اکبر نے اذان دی اور حسین کی اقامت میں کربلا کے سانے سے پہلے نماز پڑھی، اللہ رب العزت کی غیرت نے بھی کہا کہ نمازیں پڑھے حسین کے پیچھے اور پھر جائے جہنم میں. حسین جو ہر نکلا ہے، اللہ فرماتا ہے ان الذین تابوا، جنہوں نے توبہ کی اور پھر واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لی، وبینوا اور سب پر واضح کر دیا کہ یزید کے لشکر سے نکل کر میں حسین کے لشکر میں جا رہا ہوں. فرمایا فاولئک اتوب علیہم، وہ بعد میں آیا ہے. اللہ فرمایا میں پہلے اس کی طرف لوٹ گیا. حسین سے آ کر کہا کہ اگر میں لوٹ آؤں آپ کی طرف تو میرے لیے جنت کی کچھ بشارت. تو حسین اتنا با اختیار ہے کربلا کے میدان میں اتنا با اختیار ہے اور صبر اور رضا کے اس مقام پر ہے کہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا. مگر وہ شخص جو دشمن کی صف میں کھڑا ہے آتا ہے جنت مانگتا ہے. حسین فرماتے ہیں ادھر آنا تیرا کام ہے، جنت میں لے جانا میرا کام ہے. اور پھر فرمایا انا التواب الرحیم، میں نے توبہ بھی اس کی قبول کر لی اور رحم بھی کر دیا. حسین کی سنگت عطا کر حسین کی. اور اگلی آخری ہے پھر فرمایا ان الذین کفروا، اور وہ لوگ جو اسی طرح بدستور کافر رہے اور پھر کربلا کے بعد خانوادہ اہل بیت کی مستورات اور بچوں کو لے کر شام و دمشق کو کوفہ کے بازاروں میں پھرتے رہے، اپنے کفر پر برقرار رہے. اور پھر یہیں تک نہیں، پھر مدینہ کی طرف پہنچے اور 3 دن تک یزید پلید نے مدینہ کی عورتوں کو اپنی فوج پر حلال کر دیا. مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے گئے. مسجد نبوی میں 3 دن نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی. ابھی بھی کہتے ہیں اسے لعنت نہیں. وہاں سے نکلا 700 صحابہ کرام کو شہید کیا، 10,000 افراد کو شہید کیا.
اور پھر وہاں سے نکل کر مکہ آیا، خانہ کعبہ کو آگ لگائی منجنیقوں سے خانہ کعبہ کو آگ لگائی، اور خانہ کعبہ کا غلاف بھی جلا، دیواریں بھی گری، اور اندر جو چیزیں پڑی تھی وہ بھی جل گئی۔ ابھی بھی ہے جی، لعنت نہ بھیجو۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ لوگ جو کافر رہے اور آخر تک کافر رہے، حتیٰ کہ کافر ہی مر گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا دوبارہ پھر کہ تسی شاید بچا کے نو بھئی وہ بھی شامل کونی ہے، چلو اتھے نہیں تھا مکہ نہیں تھا مدینے بیچتا ہے یا کہ نہیں، سارا کچھ تھا۔ فرمایا وماتوا وهم کفار، خانہ کعبہ کو ادھر آگ لگ رہی تھی، ادھر وہ اسے کولنج کا درد پڑا اور وہ وہاں طرف مر گیا۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ مر گیا کافر، اولئک علیہم لعنت اللہ، ایسے سب لوگوں پر اللہ کی لعنت، والملائکہ، اور اس کے فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور سارے انسانوں کی لعنت۔ اب جو انسان ہے وہ لعنت بھیجے گا، جو نہیں ہے بے شک نہ بھیجے گا۔ بھائی یہ تو پیمانہ ہے، اللہ نے کہا ناس جو انسان ہوگا وہ لعنت، بولو نا آخری جملے، وہ لعنت بھیجے گا، اب جو نہیں بھیجتا یا پتلی گلی سے نکلتا ہے، قرآن کہتا ہے اس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ ان پر پھر دوبارہ کہا، پہلوں پر کہا میدان کربلا میں جو تھے، اور انہوں نے کہا کربلا میں یزید تو نہیں تھا، تو چلو جی وہاں سے نکالو، اگے آؤ اتنا ہے نا، آپ ہی فوجیں بھیجی ہیں خانہ کعبہ پر بھی اور مدینہ پر بھی، اور مسجد نبوی میں بھی اسی کی فوج کے جانور بندے رہے، اور اسی نے حکم دیا کہ خواتین جو صحابیات بھی تھیں تابعات بھی تھیں ان کو حلال کر دیا، مدینہ کی خواتین کو اپنے فوجیوں پر بترائے دے، آپ پر یہ حلال ہے۔ اب دیکھو تو اللہ رب العزت نے جب انجام تک پہنچایا، خانہ کعبہ تک جب اس کا شر پہنچا اور خانہ کعبہ کا غلاف جلا، ادھر غلاف جلا ادھر وہ مرا، اور کہا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، وہ مر جائیں گے اس حالت میں کہ وہ کافر ہی رہیں گے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اولئک علیہم لعنت اللہ، ایسوں پر اللہ کی، بولیے قرآن کہہ رہا ہے نا بھائی، میں تو نہیں کہہ رہا، اللہ کی لعنت ہے، اور والملائکہ، اللہ کے سارے فرشتوں کی ان پر لعنت ہے، والناس اجمعین، اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ اس طرح لعنت بھیجنے والا انسان ہے، اور جو نہ بھیجے وہ دائرہ انسانیت سے نکل گیا۔ تو یہی قاعدہ ملائکہ پر ہے، اگر وہ ملائکہ ہے تو لعنت بھیجتے ہیں، اور وہ جو ملائکہ میں تھا فرشتہ کہلاتا تھا، ایک ہے نا جناب، وہ اس سے نکل گئے، فرشتوں سے نکلتے۔ آگے دیکھیے خالدین فیہا، وہ یہیں رہیں گے، اسی لعنت کے توق میں جہنم میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، اور عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے روز اہل بیت سے بغض رکھنے والا اس طرح آئے گا کہ اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا، جہاں یوم القیامہ، قیامت کے روز آئے گا، مکتوباً بین عینیہ، اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا آئے سمیدو اللہ، یہ بدبخت اللہ کی لعنت کا سزاوار ٹھہرا ہے، اس کی رحمت سے دھتکار دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے ہر مومن کلمہ پڑھنے والا اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر بالآخر جنت میں جائے گا، بالآخر جنت میں جائے گا، مگر اہل بیت اطہار کا بغض سینے میں پالنے والا، آقا نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے ہم فیہا خالدون، یہ وہ بدبخت ہے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی بغض اہل بیت کی وجہ سے کبھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ نکالنا تو دور کی بات ہے، لا یخفف عنہم العذاب، ان کا عذاب بھی کبھی ہلکا نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد حسین کا پیغام پہنچ رہا ہے کہ حسین کربلا میں کیوں پہنچے؟ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، حسین اپنی سلطنت کے لیے نہیں گئے، حسین اپنی بادشاہت کے لیے نہیں گئے جس طرح بعض بدبخت کہتے ہیں، حسین خلافت کے لیے نہیں گئے، حسین اپنی ملوکیت کے لیے نہیں گئے۔ بعض بدبختوں نے یہ بھی کہا نا تو وہ جناب گئے اتھے گئے بھئی اسی بیعت کرے نے یزید
اسی کے کسان یزید بھی بیعت، تو وہ بیعت کرنے کے لیے جن کا شہادت کے بعد بھی وہ ہاتھ حسین کا ڈھونڈتے رہے، مگر حسین کا ہاتھ نہیں ملا، سارا جسم مل گیا، حسین کا ہاتھ نہیں ملا، کیونکہ ان کو تلاش تھی حسین کے ہاتھ کی کہ ہم یہ ہاتھ اٹھا کر لے جائیں گے اور کہیں گے دنیا والوں کو کہ یہ دیکھو حسین نے اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دیا۔ مگر اللہ نے ایسا کیا، ابن اسحاق میں لکھا ہے کہ اللہ نے امام حسین کا ہاتھ ہی گم کر ان کی نظروں سے اوجھل کر دیا، اٹھا لیا۔ ارے جو ہاتھ اللہ کے لیے اٹھتا ہے اس ہاتھ کو اللہ خود محفوظ رکھتا ہے، خود محفوظ رکھتا ہے۔ اور بڑا خوبصورت عارفی صاحب ہیں انڈیا کی شاعر، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر یزید اسی غم میں مر گیا کہ سر مل گیا حسین کا، سر مل گیا حسین کا، بیعت نہیں ملی، بیعت نہیں ملی۔ اور سر جو ملا ہے تو قرآن کی آیتیں سناتے ہوئے ملا ہے، تائیں تو اور ڈرے بھئی یہ چنگا جنا بھئی سری کلا اور نیزے نے اٹھتے ہوئے۔ اور واتوی کدائی قرآن پڑھی نا، ادھر پڑھا جاتا ہے کہ اِنَّا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری عجیب نشانیاں تھی۔ ادھر سر حسین سے آواز آتی ہے عجب من اصحاب الکہف والرقیم قتلی و حملی، ارے میرا قتل ہو جانا اور نیزے پہ چڑھ جانا اور اکیلے سر کا پھر قرآن کی تلاوت کرنا، اس سے بھی زیادہ عجیب نشانی ہے، اس سے بھی زیادہ عجیب۔ اور وہ قرآن کا پیغام کیا تھا؟ الہکم الہ واحد، لوگو اللہ ایک۔ یزید جو دین بناتا پھرے اس کا دین سے کوئی تعلق، اللہ ایک ہے جو میرے نانا نے بتایا، قل هو اللہ، وہی اللہ ہے۔ یزید کے دور، بنو امیہ کا دور ہو کہ بنو اماس کا دور ہو، اللہ وہی، اللہ وہی ہے۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا ہوا، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ بادشاہت عالی جانی بس ایک پل کی ہی تھی، حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا۔ بولیے صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا۔ جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت۔ کتنی طویل عمر ہے زہرا کے لال کی، کتنی طویل عمر ہے۔ اب آخری الفاظ ہے هو الرحمن الرحیم، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ کہہ کون رہا ہے؟ حسین کہہ رہا ہے۔ کون رہا ہے؟ حسین کہہ رہا ہے۔ اور کب کہہ رہا ہے؟ کٹنے کے بعد کہہ رہا ہے۔ کب کہہ رہا ہے؟ صبر کے بعد کہہ رہا ہے۔ کب کہہ رہا ہے؟ سجدے کے بعد کہہ رہا ہے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان ہے اور، ارے جو قتل کرائے وہ رحمان ہوتا ہے، جو مارے وہ رحیم ہوتا ہے؟ بتائیے، بولیے نا۔ جو مروائے غربت کے عالم میں وہ رحیم ہوتا ہے، جو پردیس میں جا کر بھوکا پیاسا رلائے وہ رحمان ہوتا ہے۔ مگر حسین کہتا ہے یہی تو رحمان ہے، یہی تو رحیم ہے، یہی تو رحمان ہے، یہی تو رحیم ہے کہ اس نے اس کے رحم اور اس کی رحمانیت کا عالم دیکھو کہ اتنی آزمائشوں کے باوجود ہر ایک کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں۔ حسین وہ واحد تنہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے آزمائشوں سے گزارا اور آزمائشوں پر آنے سے پہلے نکالا نہیں بلکہ آزمائشوں میں ڈھال کر کنارے لگایا ہے۔ اللہ رب العزت کے یہ محبوب کے یہ لاڈلے شہزادے کہتے ہیں یہی تو رحمانیت ہے کہ کہاں حسین اور کہاں صبر جو اللہ نے عطا کیا، کہاں حسین اور کہاں رضا جو اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اس سے بڑھ کر رحمت کیا ہوگی کہ جس آزمائش میں اس نے ڈالا ہے اس کا حسین اس آزمائش میں پورا ہوگا۔ اس سے بڑا رحمان اور رحیم کیا ہو سکتا ہے؟ دوستانہ ذوقات، یہ چند باتیں تھیں جو آپ تک پہنچائی ہیں۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی ہو۔ بس کوشش یہ کرتا ہوں کہ قرآن اور حدیث سے اپنے عقیدے کو سامنے بتاؤں، چاہے وہ کربلا کا تذکرہ ہو، صحابہ کرام کا تذکرہ ہو، امہات المومنین کا تذکرہ ہو، رسول کی محبت کی باتیں ہوں، عقیدہ کے حوالے سے جو بھی بات ہو، میری کوشش یہ ہوتی ہے جب سے میں نے خطاب شروع کیا، جب سے میں نے، اور خطاب میں نے 86 سے شروع کیا، خطاب میں نے بچپن شروع کیا ہے 86 سے، نعت میں نے تقریباً 71-72 سے پڑھنا شروع کر دی، اور خطاب میں نے 86 سے باقاعدہ طور پر شروع کیا ہے۔ کتنے سال ہو گئے جی؟ 40 سال جی خطاب کرتی ہو گئے۔
اور یہ اللہ کا ذکر جو حضور دعا کرتے تھے نا صحابہ کے لیے کہ ان کے چہرے کو سلامت رکھو مصطفیٰ کے ذکر سے اور مصطفیٰ کی آل کے تذکرے سے اللہ نے میرا چہرہ سلامت رکھا، میرا چہرہ سلامت رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ بس یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں تھیں جو آپ سے کہی ہیں، تو اپنا عقیدہ، جو عقیدت ایک ہوتی ہے نا ہماری، کسی سے بھی عقیدت ہوتی ہے، یہ بات یاد رہے، عقیدت عقیدے کے مطابق، عقیدے کے مطابق عقیدت رکھنی ہے، اپنی عقیدتوں کے مطابق عقیدہ نہیں بنانا۔ عقیدہ پہلے ہے اور پھر اس میں اپنی عقیدت شامل ہے۔ اولیاء سے بھی تعلق کا ہمارا عقیدہ ہے، قرآن اور حدیث نے دیا۔ اب جو عقیدت ہے اولیاء سے، عقیدے کے بعد، عقیدے کے اہل اطہار سے جو ہماری عقیدت ہے، اہل اطہار سے تعلق ہے مودت، اللہ سے محبت، رسول سے محبت اور آل سے مودت، یہ عقیدہ قرآن نے دیا ہے۔ پہلے عقیدہ لیا ہے، پھر آل کی مودت و محبت دل میں بسی۔ اس لیے عقیدے کے بعد عقیدت، عقیدت اگر بغیر عقیدے کے ہے تو بالکل خالی اور کھوکھلی ہے۔ تو عقیدے اور عقیدت کو سلامت اپنے قائم رکھیں، اور آل اطہار کے ساتھ اور صحابہ کرام کی ادب و تعظیم، ان کی محبت، اپنا حرز جام رہا۔ ہم اہل السنت والجماعت، ہم اہل السنت والجماعت ہیں۔ ہمارا نہ روافض سے تعلق ہے، نہ خوارج سے، نہ نواسب سے۔ صحابہ کرام قابل قدر ہمارے لیے، عزت و احترام کے لائق ہمارے لیے، اپنے اپنے مقام پر جو جو درجہ ہے ابو بکر سے لے کر علی تک، وہ اپنا درجہ اپنی جگہ پر قائم ہے، مگر ان سے محبت ہے، ان کا ادب ہے، ان کی تعظیم ہے۔ اور آل بیت کی قرآن نے کہا کیا ہے؟ مودت۔ محبت اور مودت میں فرق ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے، آپ کے بچے گھر میں ہیں، آپ یہاں پہ۔ مودت کا یہ عالم ہے کہ جس سے مودت ہو، ایک لمحے کے لیے نہ آپ اس سے جدا ہوں نہ وہ آپ سے جدا ہوں، اسے مودت کہتے ہیں۔ اور آسان سی مثال اس کی جو سفیان نے دی اور ائمہ نے دی ہے وہ یہ ہے کہ میں ڈڈو بھی رہتا ہے، مگر مچھ بھی رہتا ہے، بہت ساری چیزیں رہتی ہیں، اور مچھلی بھی رہتی ہے، مگر باقی چیزیں آپ دیکھتے ہیں خشکی پر آ جائیں تو مرتی نہیں ہے، مچھلی خشکی پہ آ جائے تو مر جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو آبی جانور ہیں باقی سارے، انہیں پانی سے محبت ہے، مچھلی کو پانی سے مودت ہے۔ بس اہل اطہار سے تعلق ایسا تعلق مودت والا جیسے مچھلی کا پانی کے ساتھ، مچھلی کا۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ جو پل ہمارے ذکر حسین میں گزرے، اللہ رب العزت انہیں ان ذکر کے صدقے آپ سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور اہل اطہار کی محبت نصیب فرمائے، صحابہ اکرام کا ادب اور تعظیم نصیب فرمائے، ان کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔